آل نبی اولاد علی، ایسے درویش جن کا صبر بھی کمال ہے، جن کا علم بھی کمال ہے، جن کی محبت بھی کمال ہے، ایسے عالم دین جو صرف سنانا نہیں سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ بڑی لاجواب شخصیت آل نبی اولاد علی، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جناب حضرت علامہ حافظ القاری قبلہ پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب بخاری، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ عقیدت خطاب کے ذریعے فرماتے ہیں، نعرہ انج دلاؤ سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ کھنڈ پہ جائے، ہاتھ چک کے بول میں دعا دینا جیڑا سید لی بولے قیامت والے دن سیدہ نانا او دلی بولے، ہاتھ چک کے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، صحابہ دا نوکر ہاتھ کر کے بولے سارے اداس ہسیگا جیڑے ابو بکر دے بھی نوکر، عمر دے بھی نوکر، عثمان دے بھی نوکر، علی دے بھی نوکر، ہاتھ کر کے بول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بآواز بلند محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا اس طرح نہیں اونچی آواز سے پڑھیے، جتنی محبت سے بیٹھے ہیں اتنے پیار سے پڑھیں حضور کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، اونچی آواز سے پڑھیں ذرا، وعلى آلك وأصحابك يا أشرف الأنبياء والمرسلين،
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آنکھی سونے ہوائیں جے تیرا گزر ہوئے آنکھی سونے ہوائیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرتا مر کے یا رسول اللہ میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے جدا جدا ایمان کہ جناب اگر حضور دی عزت وسی اپنیاں جانا قربان کران گے آؤ نہ غور کرو نا پھر عرض کرو نا سونے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیرے نظر ہوئے آنکھی سونے ہوائیں جے تیرا نالائے وینے جناب جڑا نبی دا غلام بن کے بیٹھا ہے جناب حضور دی عزت و ناموس دی خاطر میدان وچ نکلنا لیو ذرا محبت دے نال بولو نا سونیا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری کیڑا کیڑا جناب جڑا حضور دی نظر رحمت تھلے آنا چاہتا ہے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے آنکھی سونے کیڑا کیڑا جناب نبی دا غلام ہے اج چاہندا کہ میری آواز نبی دے در تے پہنچ جائے محبت نال پڑھو نا فضاواں وی جناب تہاڈی آواز لے کے حضور دے در تے پہنچ جائے سونے آنکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک کو ذرا کم کریں جب آگے چلوں گا پھر ایک کو کم کر دیں
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً، ادباً سلام عرض کرنے کے بعد میرے مسلک کے عظیم علماء کرام، ثنا خوان حضرات، نقیب محفل اور بالخصوص اس اسٹیج کی زینت استاذ العلماء، اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب اور جامعہ نظامیہ فخر العلوم کے ناظم اعلیٰ و محتمم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری غلام فخر الدین دستگیری صاحب زیدہ مجدہ، آپ تشریف فرما ہیں اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کے دیدار کے لیے آپ سب تڑپ رہے تھے کہ کب وہ ہستی یہاں سٹیج کی زینت بنے تو ہم ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اونچی بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید محمد شاہ مقیم صاحب زیدہ مجدہ آستانہ عالیہ پاک پتن شریف، آپ جلوہ فروز ہیں۔ ان کے ساتھ جناب پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت میاں محمد سرفراز صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی محبان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارکان، حضور کے غلام، اور آپ سب حضور کے غلام یہاں موجود ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر بالکل جاگ کے بیٹھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا قبلہ سے کہ کتنا، انہوں نے کہا کہ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارے بڑے ہی عظیم محسن و مربی، مجاہد ختم نبوت، خادم تحریک، اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا مرکزی صدر محبان ختم نبوت پاکستان، ڈاکٹر محمد عبدالرشید قادری صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی جلوہ فغن ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا آپ بڑی توجہ سے بیٹھیے، انشاءاللہ جو جا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے کتے ہیں۔ اونچی بولیے نا، جو حضور کا نوکر بن کے بیٹھا نا، میں بات اس سے کر رہا ہوں جو حضور کا غلام ہے، بولے ذرا ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے تو جناب بابا جی امیر المجاہدین، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اونچی بولیے ذرا سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ میں جس ہستی کا نام لینے لگا ہوں، یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ انہوں نے تو جناب خود قبلہ وہ ویل چیئر پہ تھے، خود تو ویل چیئر پہ تھے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو وہ زندگی میں جینا سکھا کے چلے گئے ہیں، اور صرف جینا نہیں بلکہ یہ سکھا کے گئے ہیں کہ مرنا ہے تو جیسے میں جا رہا ہوں نا، دنیا سے اس طرح جا رہا۔ توجہ کریں، آپ خدا کی قسم دل کو سکون ملا ہے کہ اس وقت 12 بجنے والے ہیں، لیکن حضور کے غلاموں کا عشق اور جذبہ وہ اسی لیول پہ جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو بیٹھا یہاں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، رات ڈھل رہی ہے، نبی کے غلاموں کا جذبہ اور بڑھ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بات کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ تو جناب علامہ اقبال یہاں بولے نہ کہا کہ محمد سے وفا تو لے، ٹھیک ہے، یہ تو وفا کا اجر ملتا ہے نا۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر جس نے حضور سے جتنی بھی محبت کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اسے اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے، اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو لے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ میں نے کہا یہ غلام جانتے ہیں کہ ہم جتنا حضور سے پیار کریں گے رب اتنا راضی ہوگا۔ آئیے ذرا، اور پتہ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ جناب بابا جی امیر المجاہدین تو بتا گئے ہیں نا کہ یہ ایسا عاشق رسول ہے، ایسا عاشق رسول ہے کہ خدا کی قسم یہ آپ نے لکھا ہے نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ ہر بندہ، آپ ہیں، میں ہوں، امیر، غریب، کالا، گورا، پڑھا لکھا، صوفی یا ملا، کوئی جناب نیک عمل کرتا ہے تو اس لیے یہ کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، پر خدا کی قسم قربان سے رب کہتا ہے میرے محمد کریم تو راضی ہو جا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ اقبال کون ہے؟ بتاؤں کون اقبال ہے؟ اونچی بولیے نا ذرا یار، ٹھیک ہے؟ میں نے بات وہ کرنی ہے کہ جو حقیقتاً، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے فرمایا میرا جو موضوع ورفعنا لک ذکرک، ٹھیک ہے، آج فرانس کا کتا ہو، ٹھیک ہے، یا لنڈے کے انگریزوں کا کوئی چیلا ہو، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر تو کیسے کم کر سکتا ہے؟ جس کا ذکر رب بلند کرے، جس کے ذکر کے بارے میں رب کہے اور رب علی الاعلان کہے، ورفعنا لک ذکرک، جس کے بارے میں رب اعلان کر رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا وہ فرانس کا کتا ہو یا لنڈے کے انگریزوں کا چیلا ہو، ارے یہ صدارتیں ختم ہو جائے گی، یہ کرسیاں ختم ہو جائے گی، قیامت تک میرے نبی کا علم بلند رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ، ہم تو کہتے ہیں جناب میرے اعلیٰ حضرت جناب آپ دا قلم چڑھ پہ آپ نے آکھیا انہیں جانا نا 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 ایویں نہیں، ایویں جناب میں شعر نہیں سنا لگا، ذرا سارے اسکانو چک کے کہو نا سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ بابا جی جناب بھی کہنے ہوتے سن، اور ایسے جناب جوش و جذبے دے اندر کہ آپ انہوں پکڑیا، تسی ویڈیو دیکھی ہونی، ٹھیک ہے؟ آپ فرما انہیں جانا، بلکہ بابا جی فرماتے سن کہ انہیں جانا، جو نگاہ ان کے پاس تھی وہ ہمارے پاس کا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نگاہ ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، انہیں جانا، آپ یہ فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم تو گناہگار، ہم کہیں گے انہیں جانا، انہیں جانا، سینے کا زور لا کے بولے نا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا اقبال پتہ ہے کون ہے؟ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں بڑے عظیم سید منظور حسین شاہ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بڑی توجہ سے، آپ توجہ ادھر کریں، یہ پیچھے جو بات کر رہے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے میری طرف توجہ کریں، میری نظر ایک ایک بندے پہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا یہاں بیٹھنا، میرا آنا، ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں آمینہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ نے لکھا ہے کہ جناب ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک نوکر تھا، میں یہ بتانا ہوں اقبال کون ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بات آگے، کیونکہ ہم لوگ ہیں جناب حضور کے غلام، تو میرا دل کیا آپ کا یہ جذبہ دیکھ کے، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی محنت دیکھے، اور میں ایک شیئر قبلہ یہاں مل رہی ہے، اور خدا کی قسم
ایک وقت آئے گا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے۔ آج یہ کس لیے آپ کو مل رہی ہے کہ آپ جناب کس کے نوکر ہیں؟ محبان ختم نبوت پاکستان کے نوکر ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں آپ کو اس میرے آقا کے اسٹیج پر شیل مل رہی ہے، تو جب قبر میں جائیں گے نا، وہاں پہ سامنے میرے نبی کا چہرہ ہوگا۔ ہاں اس طرح نہیں، ذرا اس منظر کو اپنے سامنے تو لے کر رہیں۔ یوں جب میرے آقا کا وہ چہرہ انور سامنے ہوگا، چہرہ والضحیٰ سامنے ہوگا، اور امام بخاری نے تو یہ لکھا ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، قبر میں امام بخاری اور امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ قبر میں کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ جناب شاہ جی انکار کر گئے، ہم مانتے تینوں سوالوں کو ہے، لیکن وہ دوسری کتابوں میں امام بخاری امام مسلم نے کیا لکھا ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال پتہ ہے جس کے لیے آج ہم جب بھی حضور کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے تو ہم میدان میں نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جناب قبلہ بھی ہمارے ساتھ تھے، یہ مرید کے میں ہم نے دیکھا، خدا کی قسم ہے میں نے قریب کھڑے ہو کے منظر یہ دیکھا، قریب میں نے کہا ہم تو ان نوجوانوں کو سلام بلکہ سلوٹ پیش کرتے ہیں خدا کی قسم، جو حضور کی عزت کی خاطر وہاں پہ رینجر کو جب پکڑا نا جناب ادھر نیچے وہ فیکٹری کے اندر، تو وہاں پہ ایک رینجر والا وہ پہلیوں میں جا کے تو وہ پتہ کیا کہتا، جوان سامنے کھڑا اور میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، رینجر والا کہتا کہ میں نے تجھے گولی مار دیں، اس نے کہنا، اس نے ایسے اپنی جناب قمیض کے بٹن کھولے، اس نے کہا تو کہتا گولی مار، تو میں تو گولی کھانے کے لیے رسول اللہ کی عزت کے لیے ودا کے لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ کہتا میں نے گولی مار، اس نے کہا تو کہتا گولی مارنی، ان گولیوں کی ہمیں کیا پرواہ، ٹھیک ہے، تو نے گولی مارنی ہے تو مار، میرا تو سینہ تیرے گولی کے لیے کھلا ہے۔ تو حضرات اکرام یہ قدر، یہ بات کیا ہے؟ اثر یہ وفا کی بات ہے، ٹھیک ہے، وفا کی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال وہ عاشق رسول، سچا عاشق رسول، جنہیں میرے بابا امیر المجاہدین پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہماری تو وہ اوقات ہی نہیں ہے، ہماری تو وہ اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک خادم، ایک نوکر، اس نے ایک بات لکھی ہے، تو اس کے توسل سے پیر سید منظور شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا کہ ایک دن رات کا ٹائم تھا، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، ضروری نہیں کہ جناب کانتی اترا کھلو تو جناب ترنم نہ شیر پڑھو، وہ بھی سنا دیاں گا، لیکن یارو اصل مقصد اس دور دے اندر ہے کہ آؤ حضور نال وفا کرو، آؤ کوئی جناب کوئی کانا کوئی انا، پتہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اچھی بولنا یار، اچھی بولنا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آپ نے جناب جدو اعلان کیتا نا جناب کانے نو آکھیا کہ چل آجا میدان دے اندر، گلنا تے بڑیاں نے نا، آپ نے فرمایا آجا میدان دے اندر، میں بھی قلم رکھنا تو بھی قلم رکھ دے، ٹھیک ہے، فرمایا میں بھی کبرا شاہ جی میں بھی قلم رکھنا تو بھی قلم رکھ دے، تے جناب آجا میدان دے اندر آجا، تے جدو شاہ صاحب جناب میدان اندر پہنچے نا تو انا نہ آیا، او جھوٹا کدی میدان چاہندا، جھوٹا میدان چاہندا، اچھی بول کے دسنا، او جھوٹا میدان چاہندا، تے پھر ایک کہو نا کہ جھوٹے تے لعنت، جھوٹے تے لعنت، بلکہ انج کہو اس کانے تے لعنت، ٹھیک ہے، تے شمار بے شمار اللہ بے شمار بے شمار بے شمار، توجہ کریں، یہی تو جذبہ ہے ہم، اللہ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی یا علی، سنیں توجہ کریں، خدا کی قسم آپ یہ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ نبی کے غلام، یہ محبان ختم نبوت کے جو چوکیدار ہیں، ٹھیک ہے، جو چوکیدار حضور کے، وہ بابا جی کہتے تھے نا کہ مجھے جناب وہ اینکر بک بک جو کرتے ہیں، وہ جناب اس نے کہا جی آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو بابا جی نے کہا کہ جناب میں ٹھیکیدار تو نہیں پر اتنا ہے میں حضور کے دین کا چوکیدار ضرور ہوں، ٹھیک ہے، کہا حضور کے دین کا چوکیدار میں ضرور ہوں، اور پتہ جو چوکیدار ہوتا ہے وہ جناب گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے تو گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے،
گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے اور گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور پھر جناب اگر اس نقشے کو دیکھنا ہے نا، اس نقشے کو دیکھنا ہے تو داتا صاحب کے عرس پہ نظر ڈالیے گا ذرا. ٹھیک ہے، میرے داتا علی حجویری نے نخیرے نہیں کر چھڑے. ٹھیک ہے، اتنے جناب بڑے بڑے جناب پیر تھے، بڑے بڑے تریاں والے تھے جناب. لیکن جدو میرے بابا جی امیر المجاہدین دا شہزادہ 17-18 سال دا شہزادہ، خدا دی قسم ہے دیکھو نا بابا جناب داتا علی حجویری نے نخیرے کیویں کیتے جناب، انہاں نوں سٹیج تے بیان نہیں دیتا. تے جدو جناب داتا دا سچا غلام آیا، اہل بیت دا سچا غلام آیا، صحابہ دا سچا غلام آیا، او جناب عمر 17 یا 18 سال ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے اوے داتا صاحب دیا تے فضاوا بھی ٹوٹ گیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ کرے، میں جو بات پھر آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم ٹھیکیدار تو نہیں دین کے، لیکن حضور کے دین کے چوکیدار تو ہے نا. ٹھیک ہے، جو چوکیدار ہیں اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم تو صرف چوکیدار ہیں حضور کے جناب. کوئی کتا جناب بھونکے گا نا تو ایسی ہوتی زبان کھچ کے کتے آگے پا دیں گے انشاءاللہ العزیز. جناب وہ کوئی فرانس کا کتا ہو یا قادیانی کانا ہو یا جناب ابھی مجھے بتا رہے تھے کوئی اور مکار جھوٹا لعنتی آئے، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک نبی کا ایک غلام بھی زندہ ہے ہم اس کی زبان کھینچ کر کتوں کو ڈالو گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سنے آپ نے لکھا ہے جناب، آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا، نوکر تھا، تو رات کے 2 یا 2:30 کا وقت تھا، 2 یا 2:30 کا. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال آئے میرے پاس تو انہوں نے مجھے اٹھا دیا، میں سو رہا تھا. بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے. کہا کہ مجھے اٹھا دیا تو میں آنکھیں ملتا اٹھا تو آپ نے کہا کہ میرا ایک بڑا عظیم مہمان آیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. کہتے کہ میرا بڑا عظیم مہمان آیا تو وہ لسی پینا چاہتے ہیں. توجہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ لسی پینا چاہتے. رات کے 2:30 کا ٹائم، اور پتہ ہے وقت کیڑا ہے؟ یہ وقت پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. ٹھیک ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے آتائی کھلا اے دروازہ. فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنکھ اتنا میں نے اٹھایا تو میں نے کہتے ہیں میرا بڑا قریبی ایک مہمان آ گیا ہے، انہاں لسی پینی ہے، لسی پینا چاہتے ہیں تو جانا اٹھ کے بازاروں لسی لے کے آ. آپ کہتے ہیں میں اٹھیا، میں ٹائم ویکھیا 2:30 دا ٹائم ہے. میں کہ اس ٹائم لسی پینے والا کون آ گیا؟ نالے اس ٹائم لسی کتوں ملے گی؟ کہندا جی میں سا نوکر، میں سا غلام، مینوں گل من نہیں پئی. میں جناب برتن پکڑیا تے میں گلی چ نکلا. فرماتے ہیں کہ میں جوں ہی گلی دا موڑ مڑیا تے اوتھے ایک کھوکھا رات دے 2:30 دا ٹائم. کہندے نے میں گلی دا موڑ مڑیا تے میں ویکھیا کہ سامنے کھوکھا بنیا ہویا ہے. کھوکھا بنیا تے ویکھیا اس کھوکھے دے اندر ایک بابا بیٹھ کے، بابا ٹھیک ہے بیٹھ کے تے جناب لسی بنا رہے ہیں. کہتے لسی. اور سن اقبال کون ہے؟ خدا دی قسم ہے سن اقبال کون ہے؟ میرا بابا ساری زندگی اقبال ہی سناندے جناب چلے گئے، لیکن ساڈا ایمان ہے کہ اج بھی ساڈے نال نے. آپ فرماندے نے کہ جناب وہ نوکر نے کہا میں ویکھیا کھوکھا. کہندے نے میری جناب پوری زندگی اس گلیاں چ گزری، یہ کھوکھا تے ہے ہی نہیں سی، یہ کھوکھا ہے ہی نہیں سی. فرمایا نام ہے جڑا بابا لسی بنا رہا ہے، نہ میں کدی اس بابے نو ویکھیا نہ وہ کھوکھا سی. بہرحال مینوں تے جناب لسی دی ضرورت سی. میں غور نہ کیتا، میں جا کے بابا جی نو کہا کہ بابا جی لسی دے دیو. انہاں کی کیتا لسی بنائی تے جیڑا برتن میرے کول سی وہ سارا ہی بھر چھڈیا. ٹھیک ہے، سارا بھر کے دے دیتا. تے میں پھڑ کے نا وہ برتن تے میں بابا جی نو پوچھا بابا جی دسو نا یہ پیسے کنے نے؟ توجہ کرنا، توجہ انشاءاللہ میری گل سمجھ آئے گی. بابا جی دسو نا یہ پیسے کنے نے؟ تے بابا کہندا او جا پترا لے جا، میرا اقبال نال حساب کتاب چلدا رہندا ہے، چلدا رہندا ٹھیک ہے، میرا اقبال کے نال حساب کتاب چلدا رہندا ہے. او جناب نوکر کہندا ہے میں بڑا حیران ہویا، میں وہ لسی پھڑی تے جناب چلا گیا تے جا کے لسی
ڈاکٹر صاحب نے پیش کی تھی تے آپ نے جناب وہ لسی پلائی کہندے میں پھر جا کے ستا نہیں میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ نہ ایک کھوکھا سی نہ ایک بابا کدی ویکھیا ہے کہندے نے میں دروازے دے نال کان لا کے بڑی توجہ نال میں دروازے نال کان لا کے نا میں کہ میں ذرا گلاں تے سنا گلاں ایک کیڑے عظیم شخصیت ہے کہندے نے گلاں سنتے سنتے وقت آیا کہ انہاں اپنی جان دی تیاری کر لئی جان دی تیاری توجہ کریں آپ میری طرف بڑی مہربانی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اصل میرا مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح میں سنانا چاہتا ہوں آپ اس طرح سنیں وگرنہ دعا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے وگرنہ دعا کر لیتے ہیں لیکن جیسے میں سنانا چاہتا ہوں آپ اس طرح سنیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بڑی مہربانی آپ کی ہوگی ٹھیک ہے میں تو ایک درویش سا بندہ ہوں قبلہ نعمانی صاحب کے جوڑوں کا خاک کا ایک ذرہ ہوں ٹھیک ہے میرا اور کوئی تعارف نہیں میں قبلہ نعمانی صاحب کے جوڑوں کے ساتھ جو خاک لگتی تھی نا اس خاک کا ایک ذرہ ہوں بس وہ کہتا ہے جناب جب ان کی تیاری ہوئی نا نکلنے کی کہتا ہے میں کھڑا تو ڈاکٹر صاحب باہر نکلے اسے لے کے تو میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر صاحب آپ آرام کریں میں اسے چھوڑا میں چھوڑ آپ اگر یہ بات سنیں گے تو خدا کی قسم حیران رہ جائیں گے کہ اقبال کون ہے اقبال کوئی عام بندہ نہیں تھا کوئی عام شخصیت نہیں تھی کہتا ہے کہ میں نے جناب لیا تو جب قبلہ وہ کہتا ہے کہ میں جب نکلا نا دروازے سے باہر میں نے دیکھا اس کا ایک قدم ہمارے دروازے میں دوسرا قدم وہ جو گلی کا موڑ ہے وہاں پہ جا رہا ہے کہتا ہے ایک قدم یہاں کہتا ہے میں بھاگا اس کے پیچھے ان کے میں نے دوڑ لگائی کہتے وہ میں جب موڑ مڑا تو نہ وہ بابا ملا نہ وہ کھوکھا ملا نہ وہ لسی بنانے والا ملا کہتا نہ وہ بابا جو ملنے آیا تھا ڈاکٹر صاحب کہا کہ میں نے دیکھا جب گلی کا موڑ مڑا تو نہ وہ بابا جو ملنے آیا تھا نہ کھوکھا ہے نہ لسی بنانے والا ہے کہتا میں وہاں سے واپس بھاگا میں نے جا کے جناب ڈاکٹر اقبال صاحب کے قدموں کو پکڑ لیا میں نے کہا آج ایک بات تو بتائیں کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا سچی بتائیں یہ جو بابا آیا تھا یہ کون تھا اگر سننا چاہتے ہیں تو جذبے سے بولیے سبحان اللہ ٹھیک ہے اگر اور پیار سے سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ میں صدقے جا اللہ تھوڑی جوانیاں سلامت رکھے اللہ تھوڑے عشق نو سلامت رکھے سنو میرے نبی دے غلامو جناب کہندے میں قدماں تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے میں کہ ڈاکٹر صاحب دسو اے بابا کون سی دسو اے بابا کون سی تے ڈاکٹر صاحب نے جناب آپ نے فرمایا دساں گا تاں اگر یہ راز رکھیں گا جنی دیر میری زندگی ہے نا تو اس گل نو راز رکھے گا تے تاں دسنا نے کہا حضور میں راز رکھاں گا فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اے جڑا بابا میرے کو آیا سی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنی پھر تینوں پتہ لگے گا اقبال کون ہے دل تے ہاتھ رکھ کے جناب داتا علی حجویری نو منن آ لیا خواجہ غریب نواز نو منن آ لیا حضور غوث اعظم نو منن والیا میرے بابا امیر المجاہدین نو منن والیا سن ذرا توجہ کر پھر میں جناب تانوں دساں گا کہ پیر میرے علی شاہ نے جو قلم رکھیا پر ایک گل سن کے پھر زیادہ چس آئے گا توجہ کرو ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے جناب فرمایا کہ راز رکھنے کہندا حضور میں راز رکھاں گا جنی دیر تواڈی زندگی ہے میں کسے نوں نہیں دساں گا آپ نے فرمایا ذرا تسی بھی اپنے دلاں نو تھام کے دلاں تے ہاتھ رکھ کے ذرا گل سن لا رب کعبہ دی قسم ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ جو بابا میرے پاس بیٹھا تھا یہ عام بابا نہیں تھا بلکہ یہ خواجہ غریب نواز تھا یہ خواجہ غریب نواز تھا تو جناب وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب جلدی کرے اب اس کا تو بتا دیا ہے ذرا اس کا بھی بتا دے وہ جو کھوکھا بنا کے بیٹھا تھا اور لسی بنا رہا تھا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جو کتنی محبت لے کے بیٹھا ہے ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتا دو آپ نے کہا وہ کھوکھے والا داتا علی حجویری تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ہوگا اور
سوال ہوگا اے قبر میں آنے والے ذرا بتانا اس بددعا کے مکھڑے والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اگر تے جناب ساڑھے توڑے جا گناہگار غلام ہوئے گا نا خدا دی قسم اے دیتے تے سانو مان ہے کیا بات ایسے نسبت تے سانو مان ہے کیا بات ٹھیک ہے تے ساڑھے جا گناہگار غلام ہوئے گا نا جب فرشتے سوال کریں گے بتانا اے بددعا کے مکھڑے والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے ابھی غلام نہیں بولے گا وہ میرے آقا بولے گے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو یہ تو میرا غلام آیا ہے میرا غلام آیا ہے. تو وہاں پہ کیا منظر ہوگا وہاں کیسا منظر ہوگا جب حضور کہیں گے. پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا ٹھوکرے کھاتے کھاتے جب حضور کی طرف جائیں گے تو میرے آقا یوں ذرا میری طرف دیکھیے میری طرف دیکھیے میرے آقا یوں بازو پھلا کے اور پتہ ہے میرے آقا کی زبان پہ کیا الفاظ ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا میرے غلام آ جا میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں. آج جناب حضور کی عزت و ناموس کا پیرا دینے والوں پیر صاحب نے کہا کانیا قلم تو بھی رکھتے میں بھی رکھنا ہوا اچھی بول سینے دا ٹھلا کے بولنا اور پیار نال بول ذرا آکیا کانیا قلم تو بھی رکھتے میں بھی رکھنا ہوا قلم تم بھی رکھتے میں بھی رکھنا. میدان چلے گئے کانا اچھی بول کے دسنا او کمینہ کمینہ لانتی او لانتی لانتی نہیں آیا. کچھ وقت گزریا تے پیر صاحب نے کسی نے سوال محبت کرنے والے نے سوال کیتا پیر صاحب گل توجہ نال سنیو حضور دے غلام ٹھیک ہے پوچھا کہ حضور اگر وہ کانا آ جاندہ تو کیا تہاڈی قلم نے لکھ دینا سی آئے آئے ٹھیک ہے اگر وہ کانا انا آ جاندہ تو کیا تہاڈی قلم نے لکھ دینا سی. تے پیر مہر علی شاہ آپ نے جناب فرمایا نہ فرمایا ہوئے مجھ قلے دے سر تے زور لاندی ہے فرمایا مجھ قلے دے سر تے زور لاندی ہے تو پوچھنا لکھ دینا سی وہ تینوں پتہ نہیں وہ میں آپ نہیں کہہ رہا سا بلکہ میرے آقا کہہ رہے سن. پیر میرے لیے آج جو کہندہ جائے گا جو ہوتا جائے گا یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. توجہ کرو حضرات گرامی قدر بس ہن آخری گل سن لو بس آخری گل تے بڑی محبت والی. رب نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ فرمایا ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونے محبوبہ اسا تیرا ذکر تیرے واسطے اچھی بول کے دسو اسا تیرا ذکر تیرے واسطے. آخری گل سن لو اس تو بعد اجازت چاہنے ہیں وقت بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ گل وہ چنگی ہوندی جڑی توجہ نال سنی جائے ٹھیک ہے. پہلی گل میں یہ سمجھانا چاہتا تھا آؤ حضور نال وفا کرو حضور نال تو جیڑا حضور دا ہو جاندہ خدا دی قسم زمانہ ہودا ہو جاندہ ہے زمانہ ہودا ہو جاندہ ہے. تو جناب آؤ توجہ کرو نا ایک میرے نبی دا غلام لے آخری گل سمجھا کے حضور دی وفاداری دی ٹھیک ہے. آخری گل جی حضور دی وفاداری اچھی بولو حضور دی اچھی بولو حضور دی کیونکہ اسیاں پڑھن پڑھان والے قبلہ جناب علامہ فخر الدین دستگیری صاحب ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھے نے انہوں دا بھی مشن ہے یہ ٹھیک ہے. اسی جنی دیر تک اگلے ہوں بلائیے نہ تے سانو آپ بھی سکون نہیں مل رہا ٹھیک ہے. کیونکہ گل جیڑی اساں کر رہے ہیں تو انہوں یاد ہونی چاہیے کہ سو جناب ہو سکتا ہے کسی کمینے نال اتھے جناب پھٹا پہ جائے ٹھیک ہے. میں قبلہ میں ایک گل سناواں میں قبلہ میں گیا گجرانوالا ٹھیک ہے ایسے ربیع الاول شریف دی گل ہے گجرانوالا تے اوتھے جناب میں وہ حضور دے میلاد دے والے نال 3 چنڈیاں والے حدیث بیان کی کہ جدو حضور دی آمد ہوئی نا تے اللہ نے جبریل کو 3 چنڈے لوائے. کنے چنڈے لوائے کنے چنڈے
اچھی بولو کنے چنڈے میں اے روایت بیان کی تھی جناب جدو پروگرام ختم ہویا تو وہ لے گئے اندر کھانے واسطے اندر چلے گئے تھے ایک جناب وہ دوسرا آ گیا سمجھ رہو میں نے نہ لینے کی ضرورت ہی نہیں سی اپنا عقیدہ دسنا ہے ٹھیک ہے بس سمجھ جاؤ ٹھیک ہے آگے تو جناب میں وہ بیٹھ کے سلام کیتا میں جی کھاؤ کھانا کھانا شانا کھا کہنا حضرت ایک سوال کرنا ہے میں بسم اللہ جی دو کرو ٹھیک ہے دو سوال کرو کہنا جی نہیں ایک تسی یہ جڑی روایت بیان کی تھی ہے کہ جدوں حضور دی آمد ہوئی تے رب نے چنڈے لوائے جبریل کو ٹھیک ہے لوان والا کون سی اللہ اچھی بولو نا لوان والا چنڈے کون سی تے لاون والا کون ہے جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے اے جی یہ تسی روایت بیان کیتی ہے چلو میں روایت انہیں مختصر گل کی انہیں کہا جی انہوں میں من لینا کہ جناب جبریل نے لائے انہوں نے کہا جی لمبی بات سے نہیں توجہ کریں ٹھیک ہے انہوں میں من لینا ٹھیک ہے لیکن اے دسو کہ مکے جتھے حضور آئے نے کیا انہوں بھی حضور دی آمن دی خوشی اچھ چنڈے لائے کہ انہوں نے حضور دے آمن دی خوشی جھنڈے لائے تے میں کیا جی نہیں انہوں نہیں لائے کہتا جی پھر تسی کیوں لاندے ہو میں کہ اسے واسطے تے اسی لانے ہیں انہوں لائے نہیں تے اسی لانے ہیں ٹھیک ہے یہ تے گل جناب میں ہمیں شکر کر دی تھی نا کہتا جی ایک جواب تے نہیں نا میں کہ سن پھر دلیل نال کہ میں کہ تو دس میرا سوال تیرے نال ہے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ نال گل سننا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس کائنات تے تشریف لے آئے تے کتھے آئے کہندا جی مکے میں کہ اے دس حضور دی والدہ اور حضور دے دادا جان انہاں دو ہستیاں تو علاوہ میں کہ 10 مکے اندر کون سی مومن میں کہ انہاں دوواں ہستیاں نو کڈ کے میرے نبی دی اماں جان اور حضور دے دادا جان میں کہ انہاں دونوں ہستیاں نو کٹ کے ادوں دی گل جدو حضور تشریف لے آئے تے ایمان والا کون سی کہندا جی کوئی نہیں سی میں کہ 10 نبی آئے کنہ کول میں کہ تو 10 نبی آئے کنہ کول کہندا جی نبی مومنہ کول میں کہتے پھر جناب 10 نا مکے والے انہاں دوواں ہستیاں نو کٹ کے باقی مومن سن یا کافر سن تے کہندا جی کافر میں کہ 10 خوشی نبی دی آن دی کافر کرنی ہے مومنہ نے کرنی ہے تے جناب ٹلا جا بول کے کہندا جی خوشی تے مومنہ ہی کرنی کہ مومنہ کو لائے لیں تے میں کہ پھر جھگڑا چھڈنا اور مکے والے دا مزاج منی بیٹھا ہے مکے والے دا مزاج منی بیٹھا ہے او مدینے والے دا مزاج کیوں نہیں مندا پیا مکے والے دا مزاج جو مننا پیا ہے تے مدینے میں کہ سن دلیل نال میں کہ جدوں میرے نبی نے ہجرت کی تھی مکیوں 8 دن پہلے قبلہ علماء موجود نے 8 دن پہلے ایک خبر مدینے پہنچ گئی کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں ایک خبر جناب مدینے پہنچ گئی اور انہاں لوگاں کی کیتا انہاں جناب تیاری شروع کر دیتی تیاری شروع کی تھی جناب اپنے گھراں نو سجانا شروع کر دیتا اور جدوں مختصر میں کہ جدوں ایک قافلہ پہنچیا نا جناب حضور دا قافلہ ٹھیک ہے جدوں مدینے پہنچیا تے مدینے والے نے 3 طرح دی فورس تیار کی تھی ایک بچیاں دی ایک نوجواناں دی اور بوڑھیاں دی اور ایک خواتین دی اور بچیاں نو مدینے دی گلیاں چ کھڑا کیتا ہا فرمایا جدو حضور آن گئے تسی مدینے دی گلیاں چ کھڑے ہو کے حضور دا استقبال کرنا ہے اس تو اگے جناب جواناں نو کیتا کھڑا اس تو اگے جناب بوڑھیاں نو کیتا اور خواتین نو آکھیا کہ تسی چھتاں تے چڑھ جاؤ چھتاں تے چڑھ جدوں میرا آقا گئے ایک ہی نعرہ وج رہا سی میں کہ پھر غلاماں نے پتہ کی کیتا تو کہنا جی چنڈے میں کہ اوتھے غلاماں نے جدوں مدینے پہنچے نا حضور غلاماں نے اپنی پگڑیاں لا لیاں اپنی دستاراں لا لیاں خدا دی قسم ہے دستاراں جناب نیزیاں تے ٹانکے نہ تے اتے جناب چک لیا ٹھیک ہے جنڈے بنا لے اور بنا کے ہر بچے بوڑھے نوجوان عورت مرد دی زبان تے ایک ہی نعرہ سی حدیث دے اندر ایک ہی نعرہ سی ہر طرف آواز آ رہی سی یا محمد یا رسول اللہ 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 ہر طرف ایک ہی آواز آ رہی سی میں کہ 10 پھر مدینہ نے خوشی کیتی کہ نا حضور دے آمد میں کہ مکے والے دا مزاج مننا پیا ہے جڑے ہے ہی کافر سن تے مدینے والے دے کو نہیں مندا پیا ہیں میں کہ سن جیڑی میں گل سنانا چاہندا سی بس 5 منٹ ٹائم دے دو مینوں صرف 5 منٹ میرے نبی دے کول غلام آیا
آ کے عرض کردہ سونےو میں تھوڑی یہ ہن میں اپنے ایمان دا تقاضا دسن لگا نبی نال وفا دا تقاضا دسن لگا میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر سونیا میں تھوڑی کرنا چاہنا دعوت میرے نبی نے فرمایا دعوت کر لیکن میرے 3 سوال نے انہاں سوالاں دا جواب دے دے غلام سی انج ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونے تسی سوال کرو میں جواب دینا ہاں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا کہ اے غلام اے دس تیرے کول مال کنا ہے تے حضور دی بارگاہ عرض کردا سونے میرے کول 40 بکریاں نے کنیاں بکریاں اچھی بول کے دسو نا کنیاں بکریاں یہ گل تانوں یاد ہونی چاہیے حضور نے پوچھا دس تیرے کول کنیاں بکریاں نے عرض کردا ہے سونےو میرے کول میرے نبی نے فرمایا دوسرا سوال یہ کہ تیری اولاد کنی تے کہندا جی ایک بیٹا کنے نے اچھی بول کے دسو نا ایک بیٹا میرے نبی نے فرمایا دس تیری عمر کنی ہے تے جناب ہاتھ جوڑ کے کہندا جی میری عمر 10 سال ہے لے میں محبت دا تے وفا دا تقاضا دسن لگا توجہ نال اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنی خدا دی قسم حضور دے غلام تیرا عشق اور زیادہ بلند ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا جا تو دعوت دا انتظام کر تے میں غلاماں نو لے کے آ جاؤں گا اچھا او غلام اٹھیا تے باقی غلاماں نے ہاتھ جوڑ لے رکھی تھی سونےو اے ساڈا یار تے اساں اینو جاننے ہاں سونےو تسی اے دے نال 3 سوال کیتے تے اینے تانوں 3 سوالاں دا جواب غلط دیتا ہے انہاں 3 سوالاں دا جواب غلط دیتا تے سونےو تسی پھر بھی دی دعوت قبول فرما لئیے میرے نبی نے فرمایا اوے غلاموں پریشان کیوں ہوندے ہو جدو دعوت خان جاواں گے پہلے تہاڈی تسلی کروا لاں گے پھر دعوت کھا لاں گے اچھا وقت تو سر میں 5 منٹ ٹائم لیا ہے نا مگر نہ یہ گل تے جناب خطیب دا اپنا انداز ہوندا ہے ٹھیک ہے گل کرنا چاہیے تے کہنا بھی لگ سکدا ہے مگر نہیں 5 منٹ دے اندر میں جناب گل کر کے اپنی گل نو کمپلیٹ کرنا جناب میرے نبی نے وقت آیا میرے نبی نے فرمایا چلو بھی غلامو چلو ذرا غلام دے گھر دعوت خان چلیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ اگے اگے حضور دے غلام ہاتھ بن کے حضور دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اچھا جدو اس غلام دے گھر دستک دیتی تے غلام دوڑدا ہویا دروازے تے آیا ٹھیک ہے اونوں تے حضور دے آمن دا انتظار سی صدقے یاد ٹھیک ہے تے جناب اسی بھی تمنا کرنے نا کہ کدی آؤ غریباں دے ویڑے ہیں اور کہا کہ یقیناً پہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا جڑا جڑا جناب تمنا رکھدا ہے سنا ہے پہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں آؤ نا میرے کریم نبی دے غلامو غلام نے جناب دروازہ کھولے آئے دروازہ کھول کے ویکھ لیا آمنہ دے لال کھڑے لے اللہ دے حبیب کھڑے لے میرے کریم نبی دے غلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیتا سونےو اندر آ جاؤ اندر تشریف لے آؤ میرے کریم نبی جناب گھر دے اندر چلے گئے لے اندر جناب بہترین دسترخوان لگا ہویا ہے میرے کریم نبی دا غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونےو بیٹھ جاؤ وقت ہویا تے پھر گلاں سناوا گئے بیٹھ جاؤ میرے نبی بیٹھ گئے صحابہ بیٹھ گئے بہترین دسترخوان لگا ہے میرے نبی نے فرمایا او غلام نے کہا سونیو شروع فرماؤ نا غلاماں نو حکم دیو نا میرے نبی نے فرمایا بیلیا پہلے تو ادھر آئے نا آیا آیا او بیلیا میں کہ یار کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور نے بلایا گا ادھر آئے نا ہوئے آیا کبھی وقت آئے گا نا کہ حضور سانو غلاماں نو قبر اندر کہن گے تے میرا ہے ٹھیک ہے یہ تو میرا ہے حضور نے فرمایا بیلیا ادھر آئے نا ذرا تو جناب دوڑدا حضور دی بارگاہ آقا حکم میرے نبی نے فرمایا ہے میرے یار جڑے بیٹھے نے کہندے نے جی تسی اینو 3 سوال کیتے تے تو مینوں 3 سوالاں دا جواب غلط دیتا ہے 3 سوالاں دا جواب غلط دیتا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہندا سونےو تسا سوال کرو جواب میں دے دینا وہاں تسا سوال کرو جواب میں دے دینا میرے نبی نے فرمایا اچھا پہلا میرا سوال ہے سی میں تینوں پوچھیا سی کہ 10 تیرے کول مال کنا ہے
کہ تو مینوں آکھیا کہ میرے کول 40 بکریاں نے لیکن آ جڑے میرے غلام بیٹھے نے نا اے کہندے نے کہ اے دے کول 40 نہیں بلکہ اے دے کول تے 300-400 بکری ہے تے ہاتھ جوڑ کر کردا سونےو جھوٹ او بھی نہیں کہندے پر غلط میں بھی نہیں آکھیا میں بھی نہیں آکھیا میرے نبی نے فرمایا پھر بولنا تسلی کروا انہاں نو میرے نبی جان دے سن میرے آقا نے فرمایا انہاں نو تسلی کروائے نا سن میرے نبی نال وفادا جناب وفاداری کرنی کیویں چاہیے سن میرے کریم آقا دے غلام جناب غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونےو واقعی میرے کول مال بہت زیادہ ہے لیکن میں 40 بکریاں اس بات سے دسیاں نے کہ اے جڑیاں 40 بکریاں سن میں تواڈے تو قربان کیتیاں نے آقا اگر میرے کو پوچھ دے ہو تے پھر میں تے مال ہی انہوں ماننا وا جڑا سونے نبی تو قربان ہو جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ سنو اگلی گل میرے نبی نے فرمایا ہاں غلامو تسلی ہوئی جے ہاتھ جوڑے سونے تسلی ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا اگلا سوال میرا ایسی کہ تو مینوں آکھیا سی کہ میرے کول جناب میں پوچھا اولاد کنی تو آکھیا کہ ایک پتر ہے لیکن میرے غلام کہندے نے اے دا ایک نہیں اے دے 4 پتر نے ہیں اے دا ایک پتر نہیں اے دے کنے پتر نے لے ایتھے ہن حلالی تے حرامی دا میں دساں تانوں او جڑا نبی دا وفادار ہے اوہی حلالی ہے خدا دی قسم ہے او نبی دے غلام نے واضح دس دیتا جناب عرض کردا سونےو جھوٹ او بھی نہیں کہندے پر غلط میں بھی نہیں آکھیا لے جڑا نبی دا سچا غلام بن کے بیٹھا ہے حضور دی وفاداری واسطے جدوں حضور دی عزت ناموس تے جناب پہرا دین دا وقت آندا ہے تے میدان کے اندر نکلدا ہے او غلام بولے گا میرے کریم نبی دے غلام نے جناب ہاتھ جوڑ کر کیتا سونےو میرے پتر 4 نے پر ایک اس واسطے دسیا ہے کہ جڑا ایک پتر ہے نا او تہاڈا غلام ہے تے میں تے پتر ہی اونوں ماننا جڑا سونے محمد دا غلام ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اگلی گل سن ٹائم کم ہے جناب اگلی گل سن میرے کریم نبی دے غلام میرے آقا نے فرمایا 10 تیسرا سوال ہے سی جس سوال نے مینوں بھی حیران کیتا کہ تیری داڑھی دے وال تے سفید نے تے تینوں میں پوچھا 10 عمر کنی ہے لے آخری گل جے پر جناب انج جناب جذبے نال مینوں کھڑے ہو کے داد دینی جے میں اور کچھ نہیں لینا آیا خدا دی قسم ہے میں ملنگ جا بندہ سید زادہ آؤ سنو میرے کریم نبی دے غلامو میرے نبی نے فرمایا کہ میں تینوں پوچھا تیری عمر کنی تیری داڑھی دے سفید وال تیری عمر تے 70 سال دے قریب لگ دی ہے پر تو مینوں آکھیا کہ میری عمر 10 سال ہے توجہ نال سنی نبی دے غلام میرے آقا دا غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونےو واقعی میری عمر 70 سال ہے پر سونےو اگر میرے کو پوچھنا چاہندے ہو جیڑا نبی دا غلام توجہ نال گل سنے گا توجہ نال گل سنے گا میرے نبی دا غلام عرض کردا سونےو میری عمر 70 سال ہے پر اگر میرے کو پوچھنا چاہندے ہو کہ میں 10 سال کیوں دسی ہے میرے نبی دا غلام ہاتھ جوڑ کر کردا سونےو مینوں 10 سال ہوئے لے میں تہاڈا غلام ہویا وا آقا اگر میرے کول پوچھ دے ہو تے میں تے عمر ہی اونوں ماننا وا جڑی نبی دی غلامیت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسے ہی مخصوص انداز سے خطاب فرما رہے تھے